بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حلم زینت بخشتا ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے، یعنی وقار دے کر آراستہ فرما دیجیے۔ آدمی کے پاس علم ہو اور حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تو پھر علم کے باوجود آدمی میں آراستگی اور زینت نہیں آ سکتی۔ اس طریق پر چلنے کے لیے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ غصہ نہ کرو، اس لیے فرمایا لا تغضب۔ یہی پہلا سبق ہے اور یہی مختصر نصیحت ہے، اور یہی اللہ جل جلالہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ فرمایا کہ غصہ سے بچنے کی تدابیر، اور صرف یہ نہیں ہے کہ حکم دے دیا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ غصہ سے بچنے کی تدابیر قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائی۔ اس تدبیر کے ذریعے غصہ کو دبانے کی مشق کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو غصہ آ جاتا ہے اور طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اس غیر اختیار ہیجان پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو ہیجان اور اوٹن پیدا ہوئی، جو جوش آیا، اس جوش کو اپنی حد کے اندر رکھے اور اس کا اثر اپنے کسی فعل پر نہ آنے دے۔ مثلا کسی پر غصہ آیا اور دل میں اٹھن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر اس غصے کے نتیجے میں کسی کو مار دیا یا کسی کو ڈانٹ دیا یا برا بھلا کہہ دیا تو گویا کہ اس غصے کے تقاضے پر عمل کر لیا، اب اس پر پکڑ ہو جائے گی اور یہ گناہ ہے۔ کہ غصہ کے وقت اعوذ باللہ پڑھ لو، لہذا جب کبھی دل میں یہ ہیجان اور اٹھن پیدا ہو، یعنی غصہ آ جائے، تو پہلا کام وہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ شیطان نے اپنا دھوکہ لگایا، لیکن تم نے اللہ سے پناہ مانگ لی، تو اب انشاءاللہ اس غصے کے برے نتائج سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا اس بات کی عادت ڈالو کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔ غصہ کے وقت دوسرا کام وہ کرو جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور یہ بڑا عجیب و غریب اور نفسیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر پھر بھی غصہ میں کمی نہ آئے تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصے کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر دماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ کے وقت اگر انسان لیٹا ہوا ہوگا تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اگر بیٹھا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کی تدبیر یہ بتائی کہ تم اس کے الٹ کام کرو۔ لہذا اگر غصہ کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو نچلی حالت پر لے آؤ۔ یہ تدبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیجے میں نہ جانے کس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے یہ تدبیر بتائی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدمی اس وقت ٹھنڈا پانی پی لے۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس وقت یہ سوچے کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدمی پر کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ جل شانہ مجھ پر اس طرح کا غصہ کر دے تو پھر اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ اپنے غلام پر غصہ کر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا، انہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں جتنی قدرت اور اختیار اس غلام پر حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر حاصل ہے۔ تم اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اختیار تم پر حاصل ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ تعالیٰ کا حلم تو دیکھو کہ کس طرح برملا ان کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کفر کیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، ان کے وجود تک کا انکار کیا جا رہا ہے، انہیں اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود پھر بھی ان سب کو رزق دے رہے ہیں، بلکہ اپنے بعض نافرمانوں پر دنیاوی دولت کے انبار لگا دیے ہیں۔ ان کا حلم کا تو کیا ٹھکانہ۔ اس لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور یہ سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو اپنے بندوں پر استعمال نہیں فرماتے اور مجھ پر اپنا غصہ استعمال نہیں فرما رہے ہیں تو میں اپنے ماتحتوں پر غصہ کیوں استعمال کروں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لعنین و صدقین کلا و رب الکعبہ، یعنی ایک طرف آپ غلام کو لعنت ملامت بھی کریں اور دوسری طرف صدیق بھی بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کا مقام تو صدیقیت کا مقام ہے اور صدیقیت کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو غصہ کرنے سے منع فرمایا، لہذا جب دوسرے پر غصہ آئے تو یہ تصور کر لو کہ جتنا قابو اور قدرت مجھے اس بندے پر حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ جل شانہ کو مجھ پر حاصل ہے۔ اگر اللہ جل شانہ میری پکڑ فرما لیں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں ہیں جو قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتائی ہیں۔ ابتدا میں جب انسان اپنے یہ اگلا ٹاپک ہے، فرمایا کہ شروع میں غصہ کو بالکل دبا دو، یہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔